آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا بغیر لائسنس ڈرائیو کرنے پر پہلی بار میں چالان، دوسری بار میں ایف آئی آر کاٹنے کا اعلان۔ بولے ڈرائیونگ لائسنس ایک ایسا فیکٹر ہے جو حادثات کی وجہ بھی ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کا کہنا ہے کہ اس سال مہلک ٹریفک حادثات پر 355 مقدمات درج ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید اوڈو کہتے ہیں سروے کے مطابق 75% موٹر سائیکل سوار چھوٹی عمر کے ہیں یا بغیر لائسنس کے ہیں۔ مقدمہ درج ہونے پر مسئلہ ہوتا ہے۔ کراچی میں دن رات خونی ڈمپر دندناتے پھرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایکشن نہ لیا تو خود ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری پھٹ پڑے۔ کہا ڈمپرز کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ڈمپرز ڈرائیورز کے لائسنس چیک کیے جائیں۔ ڈمپر حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ یہ لاوارث شہر نہیں، اس کے ساتھ اب ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا نزلہ صرف ٹریفک پولیس پر ہی نہیں گرانا چاہیے، حکومت بری الذمہ نہیں، عوام کو بھی قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں کسی بھی حکومت یا کسی بھی جماعت نے ٹریفک مسائل حل نہیں کیے۔ ان حادثات میں گاڑیوں کی فٹنس اور کم عمر ڈرائیورز کے مسائل ہیں۔ لوگ ٹریفک قوانین کو سنجیدہ نہیں لیتے، یہی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ 2027 تک پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سمیت تمام پاک بھارت ٹاکرے نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ آئی سی سی نے پاک بھارت ویژن فارمولے کا اعلان کر دیا۔ نیوٹرل وینیو کا انتخاب میزبان ملک کرے گا۔ وومن ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان بھارت نہیں جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول بھی جلد جاری کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف قاہرہ میں ڈی 8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ۔ قاہرہ میں ترکیہ کے صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، قومی مفاد کے بنیادی مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات، فلسطینیوں کے لیے آواز بلند رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر کی بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ مدارس رجسٹریشن بل معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، آج ملاقات کے لیے مدعو بھی کر لیا۔ سربراہ جے یو آئی اتحاد تنظیمات کے مدارس کا موقف وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا مفتی تقی عثمانی سے رابطہ، وزیراعظم سے آج ہونے والی ملاقات سے متعلق مشاورت کی۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور شبلی فراز پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی، کمل شوذب اور دیگر 14 ملزمان پر بھی فرد جرم عائد کر دی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان کا صحت جرم سے انکار، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں شرپسندی کا شکار پاکستان رینجرز پنجاب کا ایک اور اہلکار شہید، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پرتشدد کارروائیوں میں شدید زخمی لانس نائک محمد تنویر کو اسپتال منتقل کیا گیا، جو کوما میں تھے۔ 37 سالہ لانس نائک محمد تنویر شہید کا تعلق نارووال سے تھا۔ پی ٹی آئی حکومت میں مذاکرات کے لیے رواں ہفتے بریک تھرو کا امکان، علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل دینے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے مذاکرات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہیں۔ ہمارے مطالبات بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی، سلمان اکرم راجہ کی ملاقات، علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، فواد چودھری، شیخ رشید بھی ملاقات میں موجود۔ شاہ محمود قریشی کی بانی سے طویل مشاورت، سیاسی ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ آئندہ کی حکمت عملی پر بانی سے مشاورت ہوئی ہے، حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ 21 دسمبر تک دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات سے قبل ملک مخالف اقدامات پر معافی مانگے، جیسے فتنہ الخوارج کا خاتمہ کیا ایسے ہی فتنہ سیاست کا بھی خاتمہ کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے وار، بولے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ کٹ پتلی ہیں، انہیں نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ ملک کو عدم استحکام کرانے کے عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مذاکرات سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو عزت دینے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایاز صادق کا اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، وزیر قانون بولے جمہوریت کا تسلسل ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ میثاق جمہوریت نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا، آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں مرکز نے اختیارات کھلے دل سے صوبوں کو منتقل کیے۔ بانی تحریک انصاف کی فیملی پر تنقید کیوں کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ سلمان احمد کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کور کمیٹی میں کیا گیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی اداروں پر امریکی پابندیاں متعصبانہ ہیں، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا امریکی اقدام پر سخت رد عمل، واضح کر دیا کہ دوہرا معیار اور امتیازی طرز عمل عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے آئی ایم ایف کا شدید دباؤ ہے۔ گزشتہ ایک سال سے آئی ایم ایف کا شدید دباؤ ہے۔ پرائیویٹ شراکت داری سے ایئرپورٹ ایئر لائن کے قیام کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ میں خطاب، کہا کرپشن ختم ہو جائے تو آئی ایم ایف فنڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے، اب ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین کی ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا سعودی عرب کے ساتھ پارلیمانی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی تعاون سے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات گہرے ہوں گے۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی جارحیت سے پیدا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ خادمین، حرمین شریفین اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان ملاقات۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور سمیت تجارتی اور سماجی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری۔ مریم نواز کا پارا چنار کے عوام کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجنے کا بھی اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں چین سے پنجاب کے لیے 600 بسیں جلد پہنچنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ لکھا شہریوں کے لیے چین میں 27 الیکٹرک بسیں تیار کر لی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے انتظامی بنیاد پر پنجاب کو 10 ڈویژنز میں تقسیم کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی تقسیم سے 10 ڈویژن، 41 اضلاع اور 216 تحصیلیں ہوں گی۔ گجرات کو بطور ڈویژن بحال کر دیا گیا۔ مری،
تلگنگ کو ضلع کا درجہ مل گیا۔ لاہور کی 10 اور راولپنڈی کی 7 تحصیلیں ہوں گی۔ تمام ریونیو ڈویژنز کی سربراہی ایک کمشنر کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ آمد۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت کو فلسطین کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ محسن نقوی بولے حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ حافظ نعیم کا پریس کانفرنس میں 29 دسمبر کو اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں مارچ کا بھی اعلان۔ ایف آئی اے فیصل آباد کی بڑی کارروائی۔ یونان کشتی حادثے میں غفلت برتنے پر ایف آئی اے کے 2 افسران گرفتار۔ ملزمان میں انسپیکٹر زبیر اشرف اور سب انسپیکٹر شاہد عمران شامل۔ ترجمان کے مطابق ملزمان نے مسافروں کی اسکریننگ کے عمل میں غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ 3 انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمات درج۔ گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔